سوال فیس بک پر جمال الدین پوچھتے ہیں کہ نماز توبہ، نماز حاجات اور شکرانے کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ایک مسلمان کو چاہیے کہ عبادات نافلہ کے اندر بھی مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں نوافل کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نماز جس کا تعلق نفل کے ساتھ ہو، اس کو حتی الامکان اس کو چھپایا جاتا ہے، علیحدگی میں پڑھا جاتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہم اگر صلاۃ حاجت ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے نیت کرنی ہے، جس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مولا کریم میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اور میں اس نیت کے ساتھ 2 نفل ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر شکرانے کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا فرمائی تو اس حوالے سے آپ شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم تیرا شکر ہے تو نے فلاں چیز مجھے عطا فرمائی۔ نفل تو اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بس یہ آپ نے شامل کرنا ہے کہ یہ شکرانے کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ میں اپنی حاجت کے طور پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادت سے بے نیاز ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے عبادت کر کے تو اللہ رب العالمین کا معاذ اللہ کوئی بھلا کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہے۔ صلاۃ حاجت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی گناہوں کی کوئی نجاست تھی، گناہوں کا کوئی ایسا لبادہ تھا، اس کو دور کیا جائے، اس نماز کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو اللہ رب العالمین امید کی جاتی، کبھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ رہی بات نماز توبہ کی، نماز توبہ ادا کرنے کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنے تمام تر گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں، سب سے آپ نے معافی مانگنی ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، یہ جتنے بھی ادا کرنے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی۔ نفل ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ بندوں سے ہی اس کی معافی تلافی کروانا ضروری ہوگا۔ مثلا کسی کا حق مارا تھا، حق کو ادا کرے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، نمازوں کی قضا کرے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ روزے نہیں رکھے تھے، روزوں کو ادا کرے، جو بھی اس کا شریعت نے طریقہ وضع کیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ان تمام تر معاملات کی بندوں سے تلافی کروانے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ استغفار کرے، نوافل ادا کرے، دعائیں مانگے، رو رو کے التجائیں کرے۔ یہی طریقہ نماز توبہ کا شریعت سے ملتا ہے۔ جی مفتی صاحب، نماز حاجت پڑھنے کے بعد کوئی ایسی دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہو، کوئی اسپیشل پڑھی جائے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعا جو مانگیں آپ خود سے اپنی زبان کے اندر مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ آپ دعا مانگیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے بعین ہی وہی الفاظ میں مانگوں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، سادہ سا، ہر بندے کے لیے وہ آسان ہوگا۔ دعا کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کریں، مولا کریم میں وہ دعائیں مانگتا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی، میں انہی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک عام اور سادہ سا طریقہ ہوگا، اور اس میں عاجزی بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے۔ کیسے؟ عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی الوہیت کا۔ اور دعا میں کیا ہے؟ دیکھیں نا، دعا میں بھی کیا کر رہا ہے؟ مولا کریم میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، بدعمال ہوں، تمام تر خطاؤں کو میں تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں، مولا کریم تو ان کو معاف فرما دے۔ جب یہ بات ہوگی، نیت یہ ہوگی، کلام اس کا اپنا ہوگا، اس کے اندر اس کو سمجھ بھی آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ بہرحال اپنی اپنی نیت کی بات ہے، اگر اس نیت سے دعا مانگے گا تو بھی جائز ہے، اس طرح دعا مانگے گا تو بھی جائز ہے۔